السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ کئی بار زندگی میں ایسی مشکلیں، ایسی الجھنیں آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں کہ ہم ہمت ہی ہار جاتے ہیں۔ کوئی راستہ ہی نہیں دکھائی دیتا، سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہماری زندگی میں اتنی پریشانیاں، اتنی تکلیفیں، اتنی الجھنیں کیوں ہیں؟ آخر کیوں ہمیں ہی اتنا دکھ ملتا ہے؟ ہم نے کیا بگاڑا ہے کسی کا؟ ہمارے ساتھ ہمیشہ غلط کیوں ہوتا ہے؟ جب بھی آپ کی زندگی میں ایسا وقت آئے تو یہ ایک کہانی آپ کو بہت طاقت دے گی، آپ کو ہمت دے گی اور آپ کو آپ کی الجھنوں سے باہر نکلنے کا راستہ دکھائے گی۔ ایک بار ایک شخص تھا جس کی زندگی میں ہر وقت کوئی نہ کوئی پرابلم یا مسئلہ اور الجھنیں رہتی تھی، مگر ایک دن کیا ہوا کہ اس پر مشکلوں اور پریشانیوں نے ہر طرف سے حملہ کر دیا۔ وہ بہت پریشان ہو گیا اپنی زندگی سے اور رات کے وقت خدا سے فریاد کرنے لگا۔ وہ انسان بہت ناراض تھا اور غصے میں تھا اور خدا سے کہنے لگا کہ آپ نے آج میرا پورا دن خراب کر دیا۔ زندگی ویسے ہی بہت مشکل ہے مگر آج تو حد ہی ہو گئی۔ پھر اسے ایک آواز آئی کہ کیوں، ایسا کیا ہوا تمہارے ساتھ جو آج تجھے مجھ سے اتنی شکایتیں ہیں؟ وہ شخص بولا، مجھے صبح کو جلدی اٹھنا تھا لیکن میرا الارم نہیں بجا اور مجھے اٹھنے میں دیر ہو گئی۔ ایک تو پہلے ہی مجھے دیر ہو گئی تھی اور جیسے ہی میں نے اپنا اسکوٹر سٹارٹ کیا یا بائیسیکل سٹارٹ کیا تو پتہ چلا کہ اس میں بھی کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے، وہ خراب ہے اور وہ چل نہیں سکتی۔ بہت مشکل سے مجھے ایک رکشہ ملا اور دیر ہونے کی وجہ سے میں اپنے آفس میں بھی اپنا ٹفن لے جانا بھول گیا اور آفس میں بھی لیٹ پہنچا، اور جب آفس پہنچا تو وہاں کی کینٹین بھی بند تھی۔ بڑی مشکل سے مجھے کہیں سے ایک سینڈوچ ملا اور پورا دن مجھے بس اسی سینڈوچ پر ہی گزارا کرنا پڑا۔ لیکن کیا وہ سینڈوچ بھی خراب تھا؟ مجھے کہیں سے فون پر ایک بہت اچھی آفر آئی تھی، لیکن اسی لمحے میرا فون بھی خراب ہو گیا، فون ہی بند ہو گیا میرا۔ پھر اس شخص نے کہا کہ میں نے سوچا کہ گھر جا کر اے سی چلا کر سو جاؤں گا، آرام کروں گا، لیکن میں جیسے ہی گھر پہنچا تو لائٹ گئی ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ساری تکلیفیں آپ مجھے ہی کیوں دیتے ہیں؟ آپ کو کوئی اور نہیں ملتا کیا؟ تو جواب آیا کہ تو میری بات دھیان سے سن، آج سارا دن تجھ پر مشکلیں اور آفتیں آنی تھی، پریشانیاں آنی تھی، اسی لیے میں نے تیرا الارم بجنے ہی نہیں دیا، اور آج تیرا بائیسیکل سے ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، اسی لیے تیرا اسکوٹر بھی خراب کر دیا، اور جس کینٹین کی بات تو کر رہا ہے اس کا کھانا خراب ہو چکا تھا جو تیرے جسم کو بھیانک نقصان پہنچا سکتا تھا، اور جس انسان سے تو فون پر بات کر رہا تھا اور وہ انسان ایک نمبر کا دھوکے باز تھا، وہ تجھے بہت بڑی مشکل میں پھنسا دیتا، اسی لیے تیرا فون بھی خراب کر دیا، اور آج تیرے گھر میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگنے والی تھی، اسی لیے میں نے تیری بجلی ہی بند کروا دی۔ پھر آواز آئی کہ میں نے تجھے دکھ دینے یا پریشان کرنے کے لیے یہ ساری الجھنیں نہیں بھیجی، میں نے تجھے بچانے کے لیے یہ ساری چیزیں کی ہیں۔ جب اس انسان کو یہ پتہ چلا کہ یہ سب کچھ میری حفاظت کے لیے ہوا ہے تو وہ خدا سے معافی مانگنے لگا کہ آپ مجھے معاف کر دو، میں آپ کی رحمتوں اور محبتوں کو سمجھ نہیں پایا۔ انسان کو ہمیشہ اللہ پر بھروسہ اور توکل ہونا چاہیے کہ وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، اور وہ جس کے ساتھ جو بھی کرتا ہے اسی میں ہی ان کی بھلائی ہے۔ ہماری مشکلیں اور پریشانیوں میں بھی ہمارا ہی کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ قدرت ہمیں ان مشکلوں اور مسائل سے اچھے دنوں کے لیے سکھا رہی ہوتی ہے کہ ہم نے ان اچھے دنوں میں کیسے رہنا ہے۔ جب تک ہم ان مشکلوں اور مسائل سے گزر کر نہیں آتے تب تک ہم ان اچھے دنوں کی قدر بھی نہیں کر پاتے، اور اللہ جو بھی کرتا ہے وہ انسان کی بھلائی کے لیے ہی کرتا ہے، بھلے اس میں وقتی تکلیف اور پریشانی ہو، اور مشکل ایک وقت تک رہتی ہے
اور اس کے بعد وہ ایکسپائر ہو جاتی ہے، یعنی ہر مشکل وقت یا ہر تکلیف، ہر دکھ کی عمر محدود ہوتی ہے، وہ لمیٹڈ ہوتا ہے۔ ان لمیٹڈ کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتی۔ ایک وقت کے بعد وہ مسائل یا پرابلمز یا مشکلیں یا تکلیفیں ایکسپائر ہو جاتی ہیں اور ان کی جگہ نئے چیلنجز آ جاتے ہیں۔ تب ہمیں ان نئے چیلنجز سے ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر ہم سورۃ یوسف کو دھیان سے پڑھیں تو ایک بہت ہی خوبصورت سبق ملتا ہے ہمیں کہ زندگی میں بھلے آپ کے سب سے قریبی لوگ بھی آپ کے خلاف ہو جائیں، لیکن جب تک آپ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور صبر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کا درجہ بلند کرے گا، اور ایسی جگہوں سے آپ کو مدد ہوگی یا آپ کی مدد کی جائے گی جو آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ اور وہ اللہ اس بات پر بھی یہ قدرت رکھتا ہے کہ اندھیروں اور تاریک لمحات میں بھی آپ کے لیے دروازے کھول دے۔ بس اپنے اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ یہ دنیا ایک دن آپ کے حق میں ہے اور ایک دن آپ کے مخالف ہے۔ جب حق میں ہو تو شکر ادا کریں اور جب مخالف ہو تو صبر کریں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ چراغوں کو آنکھوں میں محفوظ رکھنا، چراغوں کو آنکھوں میں محفوظ رکھنا، بڑی دور تک رات ہی رات ہوگی، یعنی ہمیشہ پر امید رہنا، مثبت سوچ رکھنا، اور جب کبھی کوئی مشکل آئے تو زندگی سے گھبرانا نہیں، انفیکٹ ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے پرجوش رہنا۔ اس ورڈ کا یا اس مصرے کا مطلب ہی یہی ہے کہ چراغوں کو آنکھوں میں محفوظ رکھنا، یعنی ہمیشہ مثبت سوچ رکھنا، پر امید رکھنا، اچھے دنوں کی امید رکھنا کہ یہ مشکل وقت صرف کچھ وقت تک ہے، اس کے بعد اچھے دن بھی آئیں گے۔ زندہ رہنے کی خواہش رکھنا، کیونکہ زندہ رہنے کی خواہش رکھنا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ یہ سوچ بھی ہر کسی کو میسر نہیں آتی۔ جبکہ دوسری لائن جس میں کہا گیا ہے کہ بڑی دور تک رات ہی رات ہوگی، یعنی زندگی اتنی آسان بھی نہیں ہے، اس میں مشکلیں آئیں گی، اس میں دکھ ہوں گے، تکلیفیں ہوں گی، اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوگا کہ مشکلات آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی۔ تب کیا چیز کام آئے گی؟ آپ کی مثبت سوچ، اللہ سے اچھی امید۔ جیسے ہر رات کی ایک صبح ہوتی ہے نا، ویسے ہی ہر مشکل کے بعد آسانی بھی آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جینا سیکھ جاتے ہو، آپ ان مشکلات سے لڑنا سیکھ جاتے ہو۔ پھر ویسی ہی مشکلات جب دوبارہ سے آپ کی لائف میں آتی ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ آپ سمجھ جاتے ہو کہ یہ مشکلات تو صرف پزلز کی طرح ہیں، اور پھر آپ ان پزلز کو جب حل کرنے لگتے ہو تو جینے کا مزہ آتا ہے۔ آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ اپنی زندگی میں آنے والی ہر نئی مشکل سے کچھ نہ کچھ سیکھیں اور دوسروں کی مدد کریں، کیونکہ جب ہم دوسروں کے ساتھ نازک لمحوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ ہم پر ہماری زندگی آسان کر دیتا ہے۔ ویورز، چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا نہ بھولیں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے۔